بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 5 حج یعنی بیت اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اس کا حج کرنا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پر فرض رکھا ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ یعنی کہ نماز جو ہے وہ محبوب ترین عبادت ہے تمام عبادتوں کے اندر، اور اس کی فرضیت جو ہے وہ قرآن مجید اور متواتر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ مگر افسوس کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اس نماز جیسے اہم فریضے سے جو ہے وہ بالکل بے آگاہ ہے اور اس سے بے خبر ہے، اور نماز سے جو ہے وہ بالکل بھاگتا ہے۔ حالانکہ نماز وہ عبادت ہے جس کو قرآن مجید کے اندر ایک متقی، ایک پرہیزگار کے لیے اس کی صفت اختیار کی گئی ہے کہ یہ جو نماز ہے وہ ایک متقی بندے کی صفت ہے۔ اور وہ کس طرح؟ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شروع میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اور یہ جو کتاب ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان متقی لوگوں کی صفات بیان فرماتا ہے، اور وہ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو چیزیں ہم نے انہیں عطا کی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم آج کل متقی کس کو بنتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ کہ وہ بندہ جو صرف داڑھی رکھتا ہو۔ آج کل لوگ ایسے ہیں صرف داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ سنت ہے بھلے رکھی جائے، مگر جو سب سے اہم سنت، جو سنتوں کی سردار ہے، جو فرض ہے وہ ہے نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور اس سے آگے چلیے تو تمام جو انبیاء ہیں یہ نماز ان تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ تمام اولیاء کا ایک فریضہ رہا ہے۔ یہ نماز اتنی محبوب ترین عبادت ہے کہ ہر نبی کے اوپر یہ فرض تھی، ہر نبی نے اس نماز کو ادا کیا۔ بلکہ ادا کرنا تو اپنی جگہ ہے کہ انبیاء نے تو یہاں تک دعا کی یا رب العالمین ہماری اولاد کو بھی اس نماز جیسے فریضے سے بہراور فرما، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو آپ لوگوں نے قرآن مجید کے اندر پڑھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ 13 رکوع 18 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت ابراہیم دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ اب یہ ایک والد کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کون سی نصیحت کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی کس طرح تربیت کرتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا دعا کرتا ہے۔ کیا وہ صرف یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، یا رب العالمین میرے بیٹے کو جو ہے انجینئر بنا دے؟ کیا کبھی اس والد نے یہ دعا کی ہے کہ یا رب العالمین میرے بیٹے کو نمازی بنا دے؟ جبکہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغمبر ہیں، مگر اس پیغمبر کی دعا کو دیکھیے، خود بھی فرما رہے ہیں کہ میرے رب العالمین میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، اسے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ بلکہ جب آگے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے تو ایک والد کے لیے ایک اور نصیحت ہے
کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ یہ حضرت لقمان ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ یہ اس ایک باپ کے لیے، اس والد کے لیے نصیحت ہے کہ کیا اپنے بیٹے کو کبھی اس نے کہا ہے کہ نماز پڑھ؟ کیا کبھی اس نے اپنے بیٹے کو بری عادات سے روکا ہے اور کہا ہے اسے کہ اپنے دوستوں کے اندر نیکیاں پھیلایا کرو، انہیں بھی نیکی کا کہا کرو؟ یہ حضرت حکیم لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ میرے بیٹے نماز قائم کر۔ تو میرے عزیز دوستو یہ نماز جو ہے اہم ترین فریضہ ہے، اس سے کبھی بھی منہ نہ موڑے اور نماز کے تارک کبھی بھی نہ بنے۔ تو مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نماز کے فضائل کے بارے میں